जबूर है जबूर 106 106 जबूर पहली आई से 12वीं आई। टाइटल दिया गया हमारा अबदी नजात दहिंदा। दुआ मांगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं सुबह की इस इबादत के लिए जो हमारी रहनुमाई के लिए मुकर्रर है। सब तेरे हुजूर में आए हैं खुदा की पाक मर्ज को पहचानने के लिए। आज के कलाम के जरिए से बरकत दे ताकि कलाम की बात को समझ सके, अमल करने में मदद फरमा, ताकि काम चाल चलन के जरिए से तेरा जलाल शायद करने वाले बन जाए। यीशु के नाम में आमीन। 106 जबूर पहली आई से 12वीं आयत तक। खुदाबंद की हम्द करो, खुदाबंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदाबंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है? मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ए खुदाबंद, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर, अपने नजात मुझे इनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगजिदों की इकबालमंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मीरास के लोगों के साथ फक्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजाइब ना समझे, उन्होंने तेरी शफकत की कसरत को याद ना किया, बल्कि समुंदर पर यानी बहरे कुलजुम पर बागी हुए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया, ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुलजुम को ढांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे ब्याबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समंदर ने उनके मुखालिफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी बदासराई करने लगे। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। आज का हवाला खुदाबंद की हम्द करने के लिए दावत देते हैं और शुक्र करने के लिए। वजह क्या बताया? खुदाबंद की हम्द करो और शुक्र करो। क्यों? खुदाबंद की हम्द करो और शुक्र करो। क्यों? क्योंकि वो भला है। क्योंकि वो भला है। किस तरह भला है? छठी आयत से खुदा की भलाई को बयान कर रहा है।
ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے، ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلجم پر بھاگی ہوئے، تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا، اپنے نام کی خاطر بچایا۔ یہ بھلائی، خدا بھلا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن خداوند کیا ہے؟ اپنے نام کی خاطر بچاتا ہے۔ خداوند کی بھلائی یہ بتایا جا رہا ہے، تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلجم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا۔ بحر کلجم میں کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ ملک مصر سے نکال لے آئے، یعنی فرعون نے اجازت دے دیا جاؤ۔ تو کل کے حوالے میں کیا ہے بتا رہے تھے؟ کیا سونا چاندی لے کر گئے، مصر بہت خوشی ہو گئے۔ آخری آفت کیا تھا؟ سب پہلوتوں کو مار دینا۔ ہر ایک گھر میں پہلو تھا، مار دیے۔ جانور میں بھی پہلو تھا، وہ مار دیے۔ بہت نقصان ہوا ہے نا، گھر میں بڑا بیٹا مار دیا، جانور میں پہلا جو پیدا ہوا اس کو بھی مار دیے۔ تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے بولا یہاں سے نکل جاؤ۔ نہیں، صرف ہاتھ جوڑا نہیں بلکہ سونا چاندی دے کے وہی جاؤ یار، جاؤ یار۔ اتنا وہ خوشی ہوئے، بعد میں ہوئے یار ہمارا بہت نقصان ہو گیا، ہمارا کام کون کرے گا، گنتی کون بنائے گا؟ اس لیے ابھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ آگے بحر کلجم سمندر ہے، پیچھے مصر کے فوجی رتھ آ رہے ہیں، سوار آ رہے ہیں، تو اس لیے بھاگی ہوئے، برا بھلا کہنے لگے۔ پھر بھی خدا نے بچایا۔ کیسے بچایا؟ بحر کلجم کو سکھا دیے، جب نبیس کہہ رہا ہے سکھا دیے، اور مصریوں کو اس میں دفن کر دی۔ یہ خدا کی بھلائی کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے کیا کرو؟ اس کی حمد کرو اور خدا کا شکر کرو۔ حمد کرو، شکر کرو۔ حمد کرنا اور شکر کرنا کا اندازہ یا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے دوسری آیت سے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ کا مطلب ہے ہم کریں خداوند کی خدمت میں، خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی پوری ستائش سنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، خداوند کا شکر ادا کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں، خداوند کے کاموں کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ پورا نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ یہ مطلب ہے کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے؟ کر رہے ہیں لیکن وہ پورا نہیں ہوگا، تھوڑا ہی ہوگا۔ اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے، ستائش سنا رہے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوگا۔ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں کا مطلب خداوند کی بھلائی کرنے کے لیے ہم جو کرے گا وہ کیا کام کرے گا؟
عدل سے کام کرے گا۔ مبارک ہے وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ خداوند کی بھلائی میں، اس کی ستائش میں جو کام کرے گا، کس طرح کا کام کرے گا؟ عدل اور صداقت کے کام کرے گا۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر۔ خداوند کی کرم کو یاد کر رہے ہیں، اپنے درجات مجھے عنایت فرما تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں۔ خداوند کی برگزیدوں کی اقبال مندی اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ٹھیک ہے، خداوند کی حمد کرنا اور خداوند کا شکر کرنا، وجہ بتایا جا رہا ہے کیا؟ خدا بھلا ہے، جتنا ہم ستائش کریں وہ کم ہے، اور اس کی ستائش میں اس کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کام کرے گا۔ وہ کیا کام کرے گا؟ عدل سے کام کرے گا، صداقت سے کام کرے گا۔ عدل کیا ہوگا؟ صداقت کیا ہوگا؟ کل ویڈیو نہیں بنایا، کیوں؟ ریچل کو بولا انایا کو سکھاؤ، وہ منہ بنا ہوا، گیت بھی نہیں گا رہے، اس لیے میں نے بولا اگر ایسا ہی حال ہے مووی بناؤ ہی نہیں۔ اسی وقت منع کر دیا، تو معافی مانگنا ہے تو اسی وقت معافی مانگنا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ وہ ایک دن چھوڑ دیا، نہیں بنایا، ابھی آ کے کہہ رہا ہے یار اس کو دوبارہ کام کرنا ہی تو ہے، معاف کر دو، دوبارہ موقع دو۔ میں نے کہا کل موقع تھا معافی مانگنے کا، کل ہی موقع ہے، کام ہی چھوڑ دیا، کل خاموش رہے۔ مطلب اگر میں نہیں بناؤں دوسرے بھی نہیں بناؤ، چلو اچھا ہو گیا، آج آ کے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، دوبارہ موقع دو۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ٹھہرا ہے وقت ہوتا ہے۔ خداوند کہہ رہے ویڈیو بنائے کہ نہیں بنائے مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ اصل مالک خدا ہے۔ ہمارے ویڈیو سے کچھ کا خدا کی بات سیکھنے والے، خدا کی مرضی سے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اتنا آپ یہاں سے کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہو خدا کی اور پادری صاحب کی، بہت اچھے ہیں، گھر جا کے بتاتے ہو، لیکن پوچھے چھٹیوں میں کوئی کوائٹ ٹائم کیے، ویڈیو دیکھا ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ادھر ہے، مجبوری ہے، عبادت میں آ کے بیٹھنا ہی ہے، گھر جائیں گے چھوڑ دو۔ بچے ہیک بھی نہیں ہے، پھر بھی مشکل سے خود ویڈیو آن کر کے کلام سنا کے بند کر کے چرایا، وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ میں سے، تو کیا فائدہ؟ یہ کرے یا نہیں کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خداوند کی طرف سے دیکھ رہے ہیں نا، آج کا کیا فرما رہے ہیں؟ جتنا ہم کریں خدا کی خدمت میں وہ پورا نہیں ہو سکتا، کافی نہیں ہے، پھر بھی خامی رہ جاتا ہے، لیکن جتنا ہم کر سکتا ہے اتنا کریں۔
پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ تسلی ہوتا ہے، خداوند کی طرف سے تسلی ہے، ہاں جو کام خدا نے مجھے سونپا ہے وہ اس کو میں نے پورا کیا ہے۔ خداوند کے سامنے شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ خداوند کی بھلائی کرو، اور کام کیا بتایا؟ عدل اور صداقت کے کام کرے۔ عدل کیا ہے؟ آیا پانی گر رہا ہے، اوور ہو رہا ہے، بھائی اس کے نیچے بٹن ہے، بٹن آف کرنا چاہیے، کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہی نہیں۔ دفتر میں آ کے کہہ رہا ہے پانی اوور ہو رہا ہے، میں نے بولا بس سوئچ ادھر ہی ہے، اس سوئچ کو بند کر دیتے۔ چھوٹے بچے ہو نا، کلاس 1 2، انہوں نے 4 سال ادھر رہے، اور ادھر کون سا پانی کہاں سے اٹھایا جاتا ہے معلوم ہی نہیں ابھی تک۔ یہ افسوس ہے، ہر چیز معلوم ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ادھر رہ رہے نا، مالک ہے نا، تم لوگ مالک ہے، پانی کہاں سے چرایا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے سر جی، ہاں پانی جا رہے، پانی جا رہے، پھر کیا کروں؟ پانی تو چرا دو۔ پانی چرانے کے لیے کہاں جاتا ہوں؟ دیکھ رہے، معلوم نہیں، صبح آ کے پانی چرانا یہ سب سے پہلے کام۔ پانی اوور ہو رہا ہے، پھر بند کرنا، خود بند کرنا، پادری کیمی آ کے اس کو آف کرے۔ خیال رکھنا ہر چیز بچانے کے لیے اور سسٹم کو جاننے کے لیے۔ ابھی آیا معائنہ ہوا، اس کو نہیں معلوم، چلو ٹھیک ہے، لیکن 3 سال رہنے کے بعد اس کو بھی نہیں معلوم، یہ مجھے افسوس ہے۔ حقیقی زندگی کتاب کی نصیحت کو دیکھیں، ہمارا ابدی نجات دہندہ اجتماعی برکت اور اجتماعی حمد۔ زبور نویس خداوند کی نیکی اور اس کی ابدی محبت کے سبب اس کی حمد اور شکر گزاری کی دعوت دیتا ہے۔ وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم پر فضل کرے تو اسے یاد رکھے، اور جب وہ انہیں نجات دے تو اسے بھی بچائے، تاکہ وہ خدا کی قوم کی برکتوں میں شریک ہو کر ان کے ساتھ مل کر خداوند کی حمد کر سکے۔ خدا کے منصوبے ہمارے لیے صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں ہیں، یقیناً خدا ہم میں سے ہر ایک کی ذاتی طور پر فکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمیں شفا دے اور ہماری ضرورتیں پوری کرے، لیکن وہ ایک ایسی قوم بھی تشکیل دینا چاہتا ہے جو خوشی سے معمور ہو اور اسے جلال دے۔ بس آئیں ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ نہ صرف ہمارے اپنے دلوں کو تازہ کرے بلکہ ہمارے خاندانوں، کلیسیاؤں اور قوموں کو بھی ایسا بنائے جو خدا کو سرفراز کرنے والی قوم ہو۔ خدا نے آپ کی کلیسیائی برادری پر کس طرح فضل دکھایا ہے، اور آپ نے اس برکت میں دوسروں کے ساتھ کس طرح شراکت کی ہے۔ دوسرا ٹائٹل ہے سمندر کے کنارے بغاوت۔ زبور کا انداز نوحہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جب زبور نویس اس طویل تاریخ
کا بیان شروع کرتا ہے کہ کس طرح خدا کی قوم نے بارہا اس کی نافرمانی کی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے بحر کلجم کو عبور کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ان کاموں کو بلا دیا جو خداوند نے ان کے لیے کیے تھے۔ جب وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح خدا نے سمندر کے پانی کو چیرا اور پھر مصریوں کو ہلاک کر دیا، تو یہ سمجھ سے باہر محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی قوم اس کے بعد اور وہ بھی بحر کلجم کے اتنے قریب بغاوت کرے، لیکن انسانی دل کی یہی حالت ہے۔ خدا اپنی محبت ہم پر ظاہر کرتا ہے، مگر جب دوبارہ مشکل پیش آتی ہے تو ہم جلد اس پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اس گناہ آلودہ جہان کا ایک علاج آیت 12 میں ملتا ہے۔ ہم اس کے وعدوں کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ صرف ان وعدوں پر بلکہ اس ذات پر بھی اپنے ایمان اور اعتماد کا اقرار کرتے ہیں جس نے وہ ہمیں عطا کیے ہیں۔ یاد کریں کہ خدا نے آپ کو گناہ اور موت سے کیسے نجات دی۔ اس حقیقت پر غور کریں کہ وہ مستقبل میں بھی آپ کو رہائی دینے کے لیے وفادار اور پرعزم رہے گا۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے۔ زبور نویس کی نصیحت، خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اس کی حمد کرنا، اس کی حمد کے ساتھ شکریہ ادا کرنا عدل کے کام اور صداقت کے کام کرنے کے لیے نصیحت دیا گیا ہے۔ جو ہم کام کرتے ہیں عدل سے اور صداقت سے کام کرنے میں مدد فرما، اور ہاسٹل میں انتظام کو دیکھتے ہوئے مل جل کر پیار محبت کے ساتھ پیش آنے میں مدد فرما۔ جو گھر گئے ہوئے ہیں ان کو جلدی واپس لانے میں برکت دے تاکہ پڑھائی کو جاری رکھ سکے۔ ان کے جسم کی کمزوری تکلیف کو دور کر دے، صحت یابی تندرست دے، یسوع کے نام میں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خدا بند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت، رفاجت اب سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔